ابھی آج پاکستان نے جو بھارتی پریزیڈنٹ ہیں وہ آئس لینڈ کے دورے پہ جانا چاہتے ہیں، لیکن انہیں پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. اس اقدام کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو حالات ہیں اس کے تناظر میں ایک درست فیصلہ کیا گیا ہے، یا پھر مکمل طور پر یہ فضائی سہولت بھارت کے لیے ختم ہونی چاہیے؟ دیکھیں، یہ تو اس میں ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ ملکوں کے درمیان جو مقابلہ چلتا ہے یا جو ڈپلومیسی ہوتی ہے اس کی بہت ساری جہتیں ہوتی ہیں. اکنامک ڈپلومیسی ہوتی ہے، مین پولیٹیکل ڈپلومیسی ہوتی ہے، بعض ملکوں کے ساتھ ہماری ملٹری ٹو ملٹری ڈپلومیسی بھی ہوتی ہے، پیپل ٹو پیپل ڈپلومیسی بھی ہوتی ہے، اور تجارتی باتیں ہوتی ہیں. تو آپ نے تو اپنا فائدہ اور نقصان دیکھنا ہے. تو اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم مکمل طور پہ بند کر دیں یا نہ بند کریں، اس میں کیا فائدہ کیا نقصان ہے. تو اس لحاظ سے جس میں آپ کو فائدہ ہو وہ کام کرنا چاہیے، اور جذبات میں یا غصے میں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ خود آپ ہی کو نقصان ہونے لگ جائے. تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. باقی اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جو ہمارا پرابلم ہے ہندوستان کے ساتھ، وہ اس سے نہیں حل ہو جائے گا کہ آپ نے ان کے جہاز بند کر دیے یا وہ بند کر دیے. تو ایک چھوٹی چیز ہے، اس کے لیے آپ کو اور بہت سے اقدامات سر کرنے نتیجہ پھر کس طرح سے آئے گا؟ آپ نے کہا جی کہ ہم نے نہ قانونی کوششیں کی، نہ ہم نے سیاسی سے کوششیں کی، نہ جی ہم نے ملٹری کوششیں کی، تو پھر نتیجہ کس طرح سے آئے گا؟ جی تو اب اس بات پر آئے ہیں آپ، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مودی اور ہندوستان کے رویے کو صرف دو ہی چیزیں تبدیل کر سکتی ہیں. کوئی ڈپلومیسی تبدیل نہیں کر سکتی، کوئی ان کی جو اپنے ملک کے اندر جو مخالفت ہے وہ تبدیل نہیں کر سکتی. تو جو تبدیل کر سکتی ہے چیز، وہ ایک ریزسٹنس موومنٹ ہے جو کشمیر کے اندر چلے گی. جب یہ ہٹائیں گے کرفیو، وہاں پر 100% نوجوان جو وادی کے ہیں وہ ان کے مخالف ہو چکے ہیں. وہ اپنے آپ کو کیسے ری آرگنائز کرتے ہیں اور کیسے ریزسٹ کرتے ہیں، یہ ایک فیکٹر ہے جو مودی کے رویے میں فرق لا سکتا ہے. دوسرا، پاکستان ان کی کس طریقے سے مدد کرتا ہے، سفارتی اور اخلاقی، اور اگر کوئی ہو سکے، کیونکہ ایسی قراردادیں بھی موجود ہیں اقوام متحدہ کی کہ آپ جو افراد اپنے ملک کی آزادی کے لیے یا زمین کی آزادی کے لیے یا حریت کے لیے لڑ رہے ہوں، تو وہ ان کی آپ مٹیریل مدد بھی کر سکتے ہیں. کچھ تو آپ ریڈ کراس کے تھرو کر سکتے ہیں کہ ان کو دوائیاں بھیجیں، ان کو خوراک بھیجیں. کچھ آپ آزاد کشمیر کے تھرو بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے بھائی یا بہن اگر تکلیف میں ہیں تو آپ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی مدد کریں. یہ دو چیزیں فرق ڈالیں گی. یہ ابھی شروع نہیں ہوئی ہیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کرفیو جب اٹھایا جائے گا ہاں جی، تو پھر اس کے جی بعد پتہ چلے گا کہ جو مزاحمتی تحریک ہے یا جی جو تحریک اور آزادی ہے کشمیریوں کی. کچھ چیزیں ہیں جو کہ اس زمرے میں آتی ہیں جن کو آپ پولیٹیکل کہتے ہیں. انہوں نے تو ایک بہت بڑا پولیٹیکل قدم اٹھایا کہ اس جگہ کی حیت ہی چینج کر دی ہے. پاکستان کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ ہم پولیٹیکل فیلڈ میں کیا کریں. پولیٹیکل اور ڈپلومیسی میں فرق ہوتا ہے. تو وہ دو تین میں ہر جگہ دے رہا ہوں یہ مشورہ، لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میں پوائنٹ دے رہا ہوں ان کے اوپر غور و خوض کرنے اور بحث کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ میں کہہ رہا کہ آپ یہ کر لیں. نمبر ایک، آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہمیں شملہ معاہدہ منسوخ کر دینا چاہیے، کیونکہ ان کی طرف سے تو اس کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمیں یو این کو کہنا چاہیے کہ جو حصہ کشمیر کا پاکستان کے ساتھ ہے، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، کیا اس میں ہمیں استصواب رائے کرا دینا چاہیے انڈر یو این. میں پولیٹیکل کی بات کر رہا ہوں. کیا ہمیں کسی جس کو کہتے ہیں گورنمنٹ ان ایگزائل، اس کی حمایت کرنی چاہیے. یہ میں دو تین باتیں جو میرے ذہن میں آتی، اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن جب تک آپ کچھ کریں گے نہیں پولیٹیکل معاملے میں، اس کو آپ بیلنس کیسے کریں گے؟ ڈپلومیسی میں تو وہ آپ کو بیلنس کر رہے ہیں، پولیٹیکل میں آپ نے کچھ کیا نہیں، انہوں نے کیا ہوا ہے. قانونی طور پہ انہوں نے قانون کا سہارا لے کے کام کر دیا ہے. آپ کم از کم اور نہیں کچھ تو جو ہیومینیٹیرین وہاں پر اٹراسٹیز ہیں، جو وہاں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، کوئی تو دنیا میں ایسی جگہ ہوگی جہاں پر آپ اس کو جا کے چیلنج کر سکیں کہ ان کی فوج کیا کر رہی ہے جو ظلم و ستم کر رہی ہے. تو ہم نے تو نہیں کیا ابھی تک. تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ صرف ڈپلومیسی میں گھومتے گھومتے آپ کوئی اس کے رویے میں تبدیلی لے آئیں گے تو یہ خام خیالی ہے. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب. ان سے گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری ہے. تو سر جی، گفتگو کے دوران آپ سے بات ہوئی، آپ نے معیشت کا ذکر کیا کہ شاید پاکستان کی معیشت کی بھی وجہ ہے، اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے.
کیا وجہ ہے کہ پاکستان ترقی نہیں کر پا رہا؟ کیا وجہ ہے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ زب و حالی کا شکار ہے؟ دیکھیں اگر تو صرف پاکستان کی معیشت ہی زبوں حالی کا شکار ہوتی تو میں شاید کوئی بات کرتا، کیونکہ میں معیشت دان تو نہیں ہوں۔ پاکستان کی سیاست بھی زبوں حالی کا شکار ہے، پاکستان کی معیشت بھی زبوں حالی کا شکار ہے، پاکستان میں انصاف کی بھی کہیں دور دور تک آپ کو نشانات نظر نہیں آتے۔ میں کہہ رہا ہوں عام آدمی کے انصاف کی بات کر رہا ہوں۔ صحت کی فقدان ہے، جتنی بھی سہولیات ہیں، تعلیم کا فقدان ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف کوئی ایک شعبہ نہیں ہے جس میں پاکستان ناکام ہو رہا ہے، اوورآل آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان کو ہر جگہ ناکامی کا سامنا ہے۔ میرا اپنے رائے میں غلط ہو سکتا ہوں، کیونکہ میں نے وہ پاکستان بھی دیکھا ہے جو کہ ترقی کر رہا تھا، اور آج کا پاکستان بھی میں دیکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی ہے کہ ہمارا ڈسپلن خراب ہوا ہے۔ کوئی بھی جو رول آف لا ہے، نیچے سے لیبر سے لے کے وزیر اعظم تک کوئی اس کی قدر نہیں کرتا، کوئی اس کو نہیں مانتا۔ لال بتی پہ کوئی کھڑا نہیں ہوتا، لوگ کراس کر، یہاں سپاہی ساتھ کھڑا ہو، ڈنڈا ہو، اس کے بعد اوقات تو سپاہی بھی کھڑا ہوتا ہے، لال بتی بھی ہوتی، پھر بھی نکل جاتے ہیں۔ اسکولوں میں وقت کی پابندی، یونیفارم کی پابندی، اساتذہ کی عزت، سیوک جو آپ کی ہوتی ہیں چیزیں سمجھانا بھی کیسے کوئی کام کیا جاتا ہے، کہ سڑک کراس کرنے کے لیے کار والوں کو چاہیے کہ رکیں، وہ زیبرا کراسنگ سے پہلے رکیں، اس قسم کی کوئی چیزیں نہیں پڑھائی جاتی۔ آپ کا کچرا نہیں اٹھایا جا رہا، آپ کو صاف پینے کا پانی نہیں مل رہا۔ تو صرف معیشت کا زبوں حالی اگر ہوتی تو میں کہتا کہ چلو اس کا کوئی حل تلاش کرتے ہیں، اوورآل زبوں حالی ہے۔ اور یہ جب تک آپ میرٹ اور ڈسپلن، بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جو قائد اعظم کے 3 اصول ہیں، یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، آپس میں یکجہتی پیدا نہ ہو جب تک، ایک ایسا نظام ترتیب نہ دیا جائے جس کے تھرو آپ قانون کی عملداری کر سکیں، اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ انٹرنیشنل امورز کو دیکھتے ہیں، آپ اس میں ایکسپرٹ بھی ہیں، تو افغان جو عمل ہے، جو پیس پروسیس وہاں پہ چل رہا ہے، امریکن جو ہے وہ فورسز، یا امریکہ چاہتا ہے کہ اس کی فورسز کا وہاں سے انخلا ہو جائے، اس کا کتنا فائدہ ہوگا اور اس کے مضمرات کیا ہوں گے؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کبھی چاہتا نہیں تھا کہ ان کے وہاں سے انخلا ہو جائے، امریکہ کو وہاں پر انخلا کرنا پڑ رہا ہے، یہ ایک بنیادی بات ہے جو ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کے انخلا ہونے کے باوجود امریکہ کے انٹرسٹ جو ہیں اس خطے میں وہ موجود ہیں، تو اس کو اس طریقے سے اپنی شفٹنگ کرنی ہے کہ ان کا انٹرسٹ موجود رہے۔ ان کا انٹرسٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ کوشش کریں کہ وہاں پر کوئی چھوٹا سا بیس چھوڑ جائیں افغانستان میں، جو تمام یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کو کنٹرول کر کے افغانستان میں ایک افراتفری کا رکھے نظام، تاکہ سینٹرل ایشین کنٹریز اور چائنا اور روس اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں، سی پیک سے فائدہ نہ اٹھا سکیں، اور افغانستان ایک بلاک بنا رہے درمیان میں، سٹمبلنگ بلاک۔ یہ ان کی کوشش ہے۔ اگر وہ نہ ہو سکی، مثال کے طور پہ طالبان نے ان کو کوئی بیس رکھنے نہ دیا، جو میرا اپنا خیال ہے رکھنے دیں گے، اس لیے کہ طالبان کو بھی پیسوں کی ضرورت ہے ملک چلانے کے لیے، تو اس قسم کا سودا کوئی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں 2 باتیں، نمبر 1، امریکہ اپنی مرضی سے نہیں جا رہا ہے افغانستان سے، اس کو نکالا جا رہا ہے، اور دوسری بات یہ کہ امریکہ افغانستان میں امن نہیں چاہتا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے ہم میں سے کہ امریکہ بھی امن چاہتا ہے اور ہم بھی امن چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، کیونکہ افغانستان میں امن کے بغیر نہ تو سی پیک مکمل طور پہ فعال ہو سکتا ہے اور نہ پاکستان میں مکمل طور پہ امن ہو سکتا ہے۔ تو یہ نہ سمجھا جائے کہ امریکہ کا اور ہمارا ایک ہی آبجیکٹیو ہے، ان کا امن کا آبجیکٹیو بالکل ڈیفرنٹ ہے، بدامنی کا آبجیکٹیو ہے، ہمارا امن کا آبجیکٹیو ہے۔ تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ پاکستان نے اپنے کارڈ اچھے کھیلے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ افغانستان میں امن آ جائے گا، اس لیے کہ اور بہت سے ملک انٹرسٹڈ ہیں وہاں پر امن میں، چائنا ہے، رشیا ہے، ایران ہے، سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں، پاکستان ہے، تو انشاءاللہ وہاں پر امن آ جائے گا، امریکن کی وجہ سے نہیں، ان لوگوں کی وجہ سے۔ مطلب آپ کہہ رہے ہیں چین، رشیا اور دیگر جو ممالک چاہ رہے ہیں کہ اس ریجن کے اندر امن ہو، ان کی کوششوں سے، اور ان کی جیت ہوگی، ان کی جیت۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا، نعیم خالد صاحب کی گفتگو بھی جو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی،
ان کا یہ کہنا ہے کہ سفارتی ڈپلومیسی جو اس وقت پاک انڈیا کشیدگی کے حوالے سے ہے، پاک انڈیا کشیدگی کے حوالے سے ہے، اس پر پاکستان کو پبلکلی تو کافی کامیابیاں نصیب ہوئی ہیں، لیکن جو ایک ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے کشمیر کا، وہاں پر کامیابی کے لیے پاکستان کو سیاسی کوششیں کرنے کی بھی ضرورت ہے، قانونی کوششیں جو ہیں وہ کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور اگر ضرورت پڑی تو میرے خیال سے آپ نے کہا کہ ملٹری کوششیں کرنے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو ناظرین، جی سر آپ کچھ کہنا چاہیں؟ جی میں ملٹری میں ایک اسپیکٹرم ہے، ملٹری کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ حملہ کر دیں، اور بہت کچھ ہو سکتا ہے، وہ ملٹری والے جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے اس پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو جی، شکریہ۔